قابل صد احترام بھائیو بزرگوں دوستو، آج میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک بڑا اہم مسئلہ بیان کرنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ روزے کے دوران، سفر کے دوران روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے، اور سفر کے دوران نماز کیسے پڑھنی چاہیے۔ یہ مختصر انداز میں اہم مسئلہ میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ ہمارے ہاں میرے دوستو ایک بات رائج ہے کہ جی جب سفر کرنا ہو تو پھر روزہ چھوڑ دینا چاہیے، اس دن روزہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بعد میں اس کی قضا کر لی جائے۔ یہ بات ہم ذہن میں رکھیں کہ شرعی سفر جو تقریباً 78 کلومیٹر بنتا ہے، تو جب ہم نے یہ شرعی سفر کرنا ہو تو کب ہمیں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے؟ اس وقت میرے دوستو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے جب ہماری طبیعت اجازت نہ دیتی ہو اور سفر کے دوران ہمیں بہت زیادہ مشقت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہو۔ اس وقت شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، بعد میں اس روزے کی قضا کریں۔ لیکن جیسے آج کل ہمارے سفر ہے، بالکل آسان سفر، گاڑیاں اچھی ہیں، روڈ اچھے ہیں، سفر بالکل آسانی سے ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پر یہ 100 کلومیٹر کے اندر والا سفر، 150 کلومیٹر کے اندر والا سفر، یہ سفر اتنا زیادہ مشقت والا نہیں ہوتا۔ ایک آدمی نے شرعی سفر کرنا ہے لیکن اس کو مجبوری ہے، وہ اپنے موٹر سائیکل پہ جانا چاہتا ہے، یا اس کی سواری ایسی ہے کہ اسے پریشانی ہوگی، یا وہ ایک کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر اسے پیدل سفر کرنا پڑے گا، یا اونٹ پر یا گھوڑے، گدھے یا خچر پہ سفر کرنا پڑے گا، تو پھر اس کے لیے اجازت ہے کہ اگر طبیعت برداشت کرتی ہے تو روزہ رکھ لے، ورنہ چھوڑ دے۔ جماعتیں، یہ جو ہماری تبلیغی جماعتیں ہیں، یہ سندھ میں، بلوچستان میں، صحراؤں میں سینکڑوں میل کا سفر کرتی۔ اب صحرا میں گاڑی چلتی نہیں، وہاں تو ٹائر پھنس جاتے ہیں، بڑی مشکل ہوتی ہے۔ پہاڑی سفر ہے، اب پہاڑی سفر میں بھی بہت سا سفر ایسا آتا ہے جو پیدل ہی کرنا ہوتا ہے، مشقت۔ تو اس ایسی جگہوں پر پھر اللہ کی طرف سے اجازت ہے کہ اگر آپ کی طبیعت برداشت کرتی ہے تو آپ روزہ رکھ لیں، اور اگر طبیعت برداشت نہیں کرتی تو پھر روزہ نہ رکھیں۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ سفر پہ جانا ہو تو روزے کی اجازت۔ اگلی بات میرے دوست، جب ہم سفر کرتے ہیں تو دوران سفر ہمیں یہ اجازت ہے، شرعی سفر اگر ہو، جیسے ہم نے یہاں سے اکاڑا جانا ہے تو 80 کلومیٹر بن جاتا ہے، تو اب اجازت ہے کہ آپ 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھیں، اور عشاء کی نماز کے ساتھ آپ وتر کی نماز بھی پڑھیں۔ تو سفر کے دوران نماز قصر ہو جاتی ہے، یعنی 4 رکعت والی نماز 2 رکعت رہ جاتی ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ ضروری سمجھنے کا ہے، وہ یہ ہے، ایک ہوتا ہے جاری سفر، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی مقام پر جا کے ٹھہر گئے ہیں۔ جاری سفر میں یہ ہوتا ہے کہ ہم گاڑی پر جا رہے ہیں، اپنی گاڑی نہیں ہے، بس پہ جا رہے ہیں، ٹرین پہ جا رہے ہیں، اب وہ بس والا بس روکتا نہیں ہے، تو اب میرے محترم بھائی بزرگوں اور دوستو، اگر اسے نماز کا کہتے ہیں تو وہ تھوڑے سے وقت کے لیے روکتا ہے، بھائی جلدی جس میں فرض پڑے جا سکتے ہیں۔ یا ٹرین ہے، ٹرین رک نہیں رہی، اب ہم نے تو ٹرین میں بہت سفر کیے، بعض اوقات جو ہے وہ آدمی وضو بھی کر لیتا ہے لیکن ٹرین نہیں رک رہی، اب ٹرین میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں تو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھی جا رہی، اب بیٹھ کے پڑھنی پڑتی ہے، یا ایک ہی لمبی لائن بنا کے درمیان میں نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ اسے کہتے ہیں جاری سفر۔ جاری سفر میں حکم یہ ہے کہ آپ سنتیں چھوڑ دیں، فرض پڑھ لیں اور وتر پڑھ لیں، بس
دوسرا یہ ہے کہ اب آپ جا کر آگے وہاں پر ٹھہر گئے جہاں آپ نے جانا تھا، آپ یہاں سے چلے اور آپ لاہور جا کے ٹھہر گئے، آپ یہاں سے چلے اور آپ کراچی جا کے ٹھہر گئے، آپ یہاں سے چلے اور راولپنڈی جا کر اگلے کے گھر میں ٹھہر گئے، اور وہاں آپ نے 15 دن سے کم رہنا ہے، تو اب آپ مسافر ہیں۔ لیکن وہاں پر آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ فرض بھی پڑھیں گے، سنتیں بھی پڑھیں گے، وطر بھی پڑھیں گے۔ کیوں کہ اب جاری سفر نہیں ہے۔ وہ جو ایک مسئلہ تھا کہ سنتیں نہیں پڑھی جا سکیں گی، یا اتنا وقت ہی نہیں ہے، یا گاڑی کی رفتار اتنی کہ مجھ سے بمشکل فرض ہی پڑھے جائیں گے، تو جاری سفر میں اجازت ہے کہ سنتیں چھوڑ دیں، جب جا کے آپ اس مقام پہ ٹک جائیں، ٹھہر جائیں، وہاں آپ نے سنتیں پڑھنی۔ یہ شرعی مسئلہ ہے۔ اگر آپ وہاں پہ جا کے سنتیں نہیں پڑھتے، اب وہاں پر سنتیں نوافل کے درجے میں ہیں، تو اتنا آپ کے اوپر جو ہے وہ پکڑ تو نہیں آئے گی جتنی جو ہے وہ سنت موقدہ کو چھوڑنے میں، یا مقام پہ سنت موقدہ ارادتاً چھوڑنا اور مستقل چھوڑنا یہ گناہ ہے۔ کبھی کبھار مجبوری میں چھوٹ گئی تو الگ بات ہے، جس نے چھوڑنے کی عادت بنا لی کہ فجر کی 2 سنتیں پڑھتا ہی نہیں ہے، یہ شخص شدید گناہ گار ہوگا۔ کیوں؟ حضور کی سنت موقدہ کو مستقل چھوڑ رہا ہے۔ تو سفر میں اگرچہ کچھ تخفیف ہوتی ہے، لیکن جب رک جائے، جب ہم ایک جگہ پر مقام پہ جا کے ٹھہر جائیں، اب وہاں پہ سنتیں پڑھنی۔ وطر بہرحال پڑھنے ہیں، چاہے سفر جاری ہو چاہے سفر جاری نہ ہو۔ ایک میرے دوست نے مجھے فون کیا کہ جی ہم فلاں جگہ پہ سفر میں ہیں، اب ہم وہاں پہ جا کے رک گئے ہیں، اب ہمارے لیے سنتوں کا کیا حکم ہے؟ تو میں نے اس کو یہی مسئلہ سمجھا دیا، جاری سفر کا اور جب جا کے مقام پہ رک جائیں اس وقت کا۔ تو کہنے لگا نہیں جی پھر بھی کچھ نہ کچھ اس میں رخصت تو ہے نا، کچھ نہ کچھ تخفیف تو ہے، چونکہ آپ مسافر ہیں۔ میں نے کہا جی بالکل، اتنی شدت سے تو نہیں ہے اس کا حکم جتنا مقام پر ہے، لیکن اگر آپ روزانہ اپنا جنت میں محل نہیں بنوانا چاہتے تو چھوڑ دیں۔ کہتا جی اس کا کیا مطلب؟ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی فجر سے پہلے 2 سنتیں پڑھے، ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھے، ظہر کے بعد 2 سنتیں پڑھے، مغرب کے بعد 2 سنتیں پڑھے، یہ ہو گئی 12 رکعتیں۔ ظہر سے پہلے فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4، 6 ہو گئیں، ظہر کے بعد 2، 8 ہو گئیں، مغرب کے بعد 2، کتنی ہو گئیں جی 10، اور عشاء کے بعد 2، کتنی ہو گئی 12۔ فرمایا بنیت لہو بیتن فی الجنہ، جو روزانہ یہ 12 رکعتیں پڑھے گا، اللہ پاک جنت میں اس کے لیے ایک محل تیار کر دیں گے۔ اب آپ نے جنت کا محل نہیں لینا تو نہ پڑھو۔ کہتا ہے جی نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنا جنت کا محل ضائع کریں۔ میں نے کہا بھائی سنتے پڑھو۔ اور جاری سفر میں بھی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ویٹنگ روم میں ہم بیٹھے گھنٹہ انتظار ہے، کہتا ہے جی میں مسافر ہوں مجھے سنتے معاف۔ میرے دوستو اپنا ہی نقصان کرنا ہے نا، اس لیے جب آپ کے پاس موقع ہو سنتے انشاءاللہ ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ایک اور چھوٹا سا مسئلہ سمجھ لیں کہ ہمارا عام طور پر یہ ایک نا جی بات چل گئی ہے کہ سفر کے دوران جدھر کو بھی منہ ہو آپ نماز پڑھ سکتے، یہ مسئلہ نہیں ہے میرے دوست۔ ہمارے ایک بات چل جاتی ہے نا، چل گئی۔ فرض نماز ہے، اس میں قبلے کی طرف منہ کرنا یہ فرض ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا نماز کے 13 فرائض، قبلے کی طرف منہ کا کرنا فرض ہے۔ اب اس میں کیا ہوگا؟ قبلہ ہمیں معلوم نہیں ہو رہا تو موبائل کے اندر وہ ہوتا ہے قبلہ نما، اس سے معلوم کر لیں، یا باہر جب ہماری گاڑی یا ہماری ٹرین گزر رہی ہوتی تو باہر قریب قریب کوئی نہ کوئی مسجد آتی ہے، اس سے قبلے کا معلوم ہو جاتا ہے۔ اب اگر بالکل سیدھا قبلہ نہیں ہے تو تھوڑا سا ٹیڑھا ہے، تو اب وہ تھوڑی سی ہم ٹیڑھے ہو کر نماز پڑھیں۔ بعض لوگ سفر کے دوران آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ پر بیٹھ کر نماز پڑھیں گے اور ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھیں گے، حالانکہ وہ انہیں پتہ ہے کہ میں فرض پڑھ رہا ہوں، صرف بیچاروں کو مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا۔ اب وہ فرض بیٹھ کر بھی پڑھ رہا ہے، حالانکہ فرض میں قیام فرض ہے، اور قبلے کی طرف چہرہ بھی نہیں ہے،
اور وہ کر سکتا ہے، کھڑا بھی ہو سکتا ہے اور تھوڑا سا ٹیڑھا بھی ہو سکتا ہے، تو اب اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کو پھر اسی طرح نماز پڑھنی چاہیے۔ اگر بالکل سفر میں معلوم نہیں ہو رہا کہ قبلہ کس طرف ہے، تو پھر علماء نے یہ لکھا ہے خوب غور و فکر کرے اور جس طرف سمجھ میں آتی ہے پھر اس طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ اور دوران نماز بھی اگر کسی نے بتا دیا کہ جی قبلہ اس طرف نہیں ہے، قبلہ ادھر ہے، تو دوران نماز ہی اپنا منہ ادھر کو پھیر لے، ٹھیک ہے؟ تو یہ میرے دوستوں مسئلہ ہے۔ کوئی ایسی مجبوری ہے کہ ہم سے کھڑے ہو کے نماز پڑھی نہیں جا رہی، وقت بالکل تنگ ہے اور بالکل اس کے اندر سہولت ہی نہیں ہے، پھر آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی علماء نے لکھا ہے ایسی نمازیں جو ہم نے بیٹھ کر پڑھ لی اور ایسی نمازیں جو ہمیں سفر کے دوران اس انداز سے پڑھنی پڑی، تو اس وقت تو پڑھ لے لیکن بعد میں پھر اسے قضا بھی کر لے، وقت پر پڑھ لے جیسی بھی پڑھی گئی۔ ہمارے ساتھ جہاز میں ایسے ہوا کہ اب وہ جماعت ہے پوری، ہم یمن جا رہے تھے، اب وہ کہہ رہے تھے بھی اتنے سارے ساتھی واش روم کے پاس اکٹھے نہ ہوں، اتنے سارے ساتھی درمیان میں اکٹھے قطار بنا کے کھڑے نہ ہوں، اب سیٹوں پر بیٹھ کے نماز پڑھنی پڑی۔ اب جہاز میں سیٹ پر بیٹھ، وہ کہتے ہیں بھی آپ سارے اگر درمیان میں کھڑے ہوں گے یا ایک طرف ہوں گے تو ان بیلنس ہو جائے گا جہاز، لہذا اب آپ سیٹوں پہ بیٹھ کے پڑھیں۔ اس صورت میں مسئلہ پھر ہم نے بعد میں پوچھا، بلکہ پہلے غالباً ہم نے پوچھا ہوا تھا، پتہ تھا کہ جہاز میں یہ مسئلہ بنتا ہے، تو اس وقت کا مسئلہ یہ ہے کہ فی الوقت جیسی ہی پڑھی جاتی ہے پڑھ لے، لیکن اس نماز کو بعد میں قضا کرنا واجب ہے۔ کیوں؟ قیام بھی فرض تھا، جہد بھی فرض تھی، لیکن نہیں ہو سکا، اب وقت پر پڑھ لے، نہ پڑھنے سے بہتر ہے لیکن بعد میں اسے قضا کرے۔ میرے دوستو، یہ میں نے مسئلے آپ کے سامنے وہ بیان کیے ہیں جو ہمیں کبھی نہ کبھی پیش آ سکتے ہیں، مجھے تو آئے ہیں، تو کئی بار پیش آئیں، اس لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ مسئلے بیان کر دیے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔